میں نے جو آپ کو بڑے بڑے حکمت کے موتی اور بڑے بڑے پھول آپ کو گنوائے ہیں، آیت الآیات، آیت البر، آیت الاختلاف، اور اب یہ ہے آیت الکرسی، توحید کے عظیم ترین خزانوں میں سے یہ سیدت و آیات القرآن۔ حضور نے فرمایا یہ تمام آیات قرآن کی سردار ہے۔ جس طریقے سے آیت بر اور سورۃ العصر میں ایک نسبت ہے کہ ہدایت اور نجات کی شرائط ساری کی ساری ایک چھوٹی سی صورت میں اللہ نے جمع کر دی، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، لیکن اس کی تفصیل ایک آیت میں آئی، وہ آیت البر ہے۔ چنانچہ جو منتخب نصاب ہم نے مرتب کیا ہے دعوت قرآن کے لیے، میں پہلا درس سورۃ العصر کا ہے اور دوسرا درس آیت البر کا۔ جو نسبت سورۃ العصر میں ہے کہ وہ سورت ہے، یہ آیت، لیکن اس آیت میں کئی سورتیں نکل سکتی ہیں حجم کے اعتبار سے سورۃ العصر کے برابر۔ یہی نسبت ہے سورہ اخلاص میں، 4 آیت، توحید کا عظیم ترین خزانہ، اور یہ آیت الکرسی، یہ آیت ہے۔ سورہ اخلاص اس میں 4 بن جائیں گی حجم کے اعتبار سے، لیکن اسے حضور نے ثلث قرآن قرار دیا ہے۔ توحید کے موضوع پر جامع ترین سورت سورۃ الاخلاص، لیکن توحید اور خاص طور پر توحید فی الصفات کے موضوع پر عظیم ترین آیت یہ آیت اللہ لا الہ الا ہو، اللہ وہ معبود برحق ہے جس کے سوا کوئی الہ، بڑا کیٹیگوریکل۔ الحی القیوم، وہ زندہ ہے از خود اور باخود، اس کی زندگی مستعار نہیں ہے۔ وہ جو کہا ہے کہ مانگ کے لائے تھے 4 دن، 2 آرزو میں کٹ گئے 2 انتظار میں، عمر دراز مانگ کے لائے تھے۔ اللہ کی زندگی ہے اس کی از خود زندگی، کسی کی دی ہوئی نہیں، اور اس زندگی میں کوئی ضعف نہیں، کوئی کمزوری نہیں، کوئی احتیاج نہیں، آگے آ جائے گا، نہ اسے نیند آتی ہے نہ اونگ آتی۔ قیوم، خود اپنی جگہ وہ زندہ جاوید ہستی ہے، اور باقی ہر شے کا وجود اس کے حکم سے قائم، کوئی شے قائم نہیں ہے بغیر اس۔ تو گویا کہ الحد، احد اور الصمد، اللہ اپنی جگہ احد لیکن باقی پوری کائنات کے لیے صمد، جو سورہ اخلاص میں 2 الفاظ آئے ہیں، قل هو اللہ احد اللہ الصمد، اللہ حی ہے اور قیوم، لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، اس پر غالب نہیں ہو سکتی نہ نیند نہ اونگ، لہ ما فی السماوات و ما فی الارض، آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے اسی کا ہے، ملکیت تامہ، ملکیت حقیقی اس۔ من ذا الذی یشفع عندہ الا بہ، کون ہے وہ جو شفاعت کر سکے اس کے پاس مگر اس کی اجازت سے۔ اب یہ مقام آیا ہے سورہ بقرہ میں پہلی مرتبہ، 3 مرتبہ کیٹیگوریکل ڈینائل کے بعد، کوئی شفاعت، کوئی شفاعت، کوئی شفاعت۔ یہاں بھی جو انداز ہے بہت ہی جلالی انداز ہے، من ذا الذی، کس کی حیثیت ہے، کس کا یہ مقام ہے، کس کو یہ زور حاصل ہے کہ وہ اپنے اختیار کے بل پر، جو اپنی حیثیت کی بنیاد پر شفاعت کر سکے، ہاں جس کے لیے اللہ اجازت، استثناء کے ساتھ شفاعت کا یہاں پر پہلی مرتبہ۔ ورنہ سورہ بقرہ کے 6 رکوع کی دوسری آیت، واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا يقبل منها شفاعۃ ولا یؤخذ منها عدل ولا هم، 15 رکوع کی دوسری آیت، واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعۃ ولا هم، اور اب اس سے پہلے کی آیت میں آ چکا ہے ولا شفاعہ، کوئی شفاعت مفید نہیں، لیکن یہ اس میں استثناء ہے۔ اب یہ ذرا باریک مسئلہ ہے کہ شفاعت حقہ کیا ہے، شفاعت باطلہ کیا ہے، تو دورہ ترجمہ قرآن میں اتنی تفاصیل کے ساتھ بحث نہیں کی جا سکتی، وہ ایک علیحدہ موضوع ہے۔ حال ہی میں نے اس پر اپنے درس کھاٹ کرا دیے ہیں۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، وہ جانتا ہے جو کچھ ان کے سامنے اور جس کو عام طور پر دنیا میں ہم سفارش کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ بھئی میں جانتا ہوں اس شخص کو بہتر، اصل میں جیسا کچھ یہ نظر آتا ہے ویسا نہیں ہے، یا جیسا کچھ فیکٹس آن دی فائل آ گئے ہیں وہ بڑے ہی ڈیسیونگ ہے، اصل حقائق کچھ اور ہیں اس کیس کے، وہ میں آپ کو بتا۔ یہ بات اللہ کے سامنے کون کہہ سکتا، جبکہ اللہ تو جانتا ہے جو کچھ ان کے سامنے اور جو کچھ ان کے پیچھے ہے، اور ان کا حال یہ ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء، اور وہ احاطہ کر ہی نہیں سکتے اللہ کے علم سے کسی شے کا سوائے اس کے جو اللہ چاہے۔ باقی ہر ایک کے پاس علم جو ہے اللہ کا عطائی علم ہے، دیا ہوا علم ہے، محدود علم ہے، بڑے سے بڑا رسول ہو، بڑے سے بڑا ولی ہو، بڑے سے بڑا فرشتہ ہو، لا علم لنا الا ما علمتنا، ہم پڑھائے 4 رکوع میں، تو کون کہہ سکتا من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء وسع کرسیہ السماوات والارض، اس کی کرسی تمام آسمانوں اور زمین کو محیط۔ اب کرسی کے 2 مفہوم یہاں ہو سکتے ہیں، ایک تو یہ کہ اس سے جو معنی مراد ہے یعنی اس کا اقتدار، اس کی قدرت، اس کا جبر، اس کا اختیار، یہ اتھارٹی پوری کائنات، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہم نہیں جان سکتے، یہ آیات متشابہات میں سے ہے کہ کوئی شے بھی ہو واقعتاً جس کو ہم اسے کرسی کہہ سکتے، عرش، کرسی، ان سب کے بارے میں یہ دونوں باتیں ذہن میں رکھیں۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان کی کوئی مجسم حقیقت ہو جو ہمارے ذہن سے، ہمارے تخیل سے ماورا ہے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے اس استعارہ مراد اس کا اقتدار و اختیار آسمان اور زمین پر چھائے۔ الحی القیوم، وہ زندہ و جاوید
واحد ہے، از خود زندہ ہے، اور باقی جو بھی ہے ما سوی اللہ اس کو تھام کر رکھنے والا ہے۔ کہ حضور نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا ایک اسم اعظم ہے کہ اس کے حوالے سے جب کوئی دعا کی جاتی ہے وہ ضرور قبول ہوتی، لیکن حضور نے یہ نہیں بتایا کہ وہ کون سا ہے۔ نشاندہی کر دی وہ قرآن کی 3 صورتوں میں ہے۔ یہ 2 الفاظ، 2 نام اللہ کے اس طرح جڑ کر بریکٹ کی حیثیت سے سورہ بقرہ میں ہے، سورہ آل عمران کی پہلی آیت میں ہے، دوسری آیت میں، پہلی آیت تو الف لام میم حروف مقطعات پر مشتمل ہے، لیکن دوسری آیت میں یہ دونوں ہیں، اور پھر سورہ طٰہٰ میں الف لام میم یہ حروف مقطعات ہیں جن کے بارے میں اجمالی گفتگو سورہ بقرہ کے آغاز میں ہم کر چکے۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم یہ الفاظ آیت الکرسی کے آغاز میں سورہ بقرہ میں آ چکے۔ ایک بات نوٹ کر لیجئے کہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کا ایک اسم اعظم ہے کہ جس کے حوالے سے اگر کوئی چیز اللہ سے مانگی جائے تو وہ ضرور دیتا ہے، لیکن اس کو حضور نے بتایا نہیں کہ وہ اسم اعظم کون سا۔ کچھ اشارے کیے، جیسے رمضان میں ایک شب ہے لیلۃ القدر جو 1000 مہینوں سے افضل ہے، تعین کے ساتھ نہیں بتایا وہ کون سی، تاکہ تلاش کرو، زیادہ ذوق و شوق کا معاملہ ہو۔ لیکن جو اشارات آپ نے کیے ہیں اس سے اندازہ ہوتا ہے، کیونکہ یہ فرمایا گیا کہ یہ 3 صورتوں میں ہے، سورہ بقرہ میں، سورہ آل عمران میں اور سورہ طٰہٰ میں۔ وہ الفاظ الحی القیوم جو مشترک ہیں، سورہ بقرہ میں آیت الکرسی میں آئے ہیں، آل عمران میں یہاں دوسری آیت میں موجود ہیں، اور سورہ طٰہٰ کے بھی شروع کے اندر موجود ہے۔ نزل علیک ذکر جسے ہم ذکر کہتے ہیں وہ ذرائع ذکر، ذکر کے ذرائع۔ اصل ذکر کیا ہے؟ استحضار اللہ فی القلب، دل میں اللہ موجود رہے، یہ ہے ذکر۔ ذریعہ ذکر کیا ہے؟ سب سے بڑا ذریعہ الذکر، قرآن، قرآن کی تلاوت، قرآن کی تلاوت، قرآن کی تلاوت، قرآن کی آسیہ گرداں و لب قرآن سرا۔ علامہ اقبال نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نقشہ کھینچا کہ وہ چکی پیس رہی ہوتی تھی اور قرآن پڑھ رہی ہوتی، آسیہ گرداں، آسیہ چکی کو چکر دے رہی ہیں اور ساتھ ہی قرآن۔ میں نے خود دیکھا کہ بچپن میں ہماری اپنے خاندان کی خواتین چکی بھی پیستی اور قرآن مجید پڑھتی، اور گود میں بچہ بھی ہے جو دودھ بھی پی رہا ہے ساتھ کے ساتھ، سارے کام ہوتے ہیں۔ تو الذکر قرآن۔ اور نمبر 2 یہ مضمون پھر آئے گا جو ہمارا اگلا حصہ ہے اس منتخب نصاب کا 5واں حصہ، اس کا پہلا درس سورہ عنکبوت، اس میں آئے گا۔ دوسرا ذکر کا طریقہ کیا ہے؟ نماز۔ یہ جامع ترین ذکر ہے، اس میں زبانی ذکر بھی ہے، اللہ اکبر، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العالی، زبان ذکر کر رہی ہے، اور قرآن پڑھ رہے ہیں، سورہ فاتحہ پڑھ رہے ہیں، اور ساتھ ہی جو آپ کے جسم کی حرکت ہے، آپ اللہ کے سامنے جھک گئے رکوع میں، آپ اللہ کے سامنے سجدے میں گر گئے، تو یہ گویا کہ جسمانی ذکر ہو رہا ہے اور قولی ذکر۔ تیسرے نمبر پر ذکر جو ہے وہ ادعیاء معصورہ مسنونہ، وہ دعائیں کہ جو حضور دنیا کے مختلف کام کرتے ہوئے پڑھا کر، صبح اٹھے ہیں تو دعا ہے، بیت الخلاء میں جا رہے ہیں تو دعا ہے، باہر نکلے ہیں تو دعا ہے، وضو کے لیے بیٹھے ہیں تو دعا ہے، ہر وضو کو دھوتے ہوئے دعا ہے، پھر یہ کہ گھر سے نکلے ہیں مسجد کے لیے تو دعا ہے، مسجد میں داخلہ ہے تو دعا ہے، کوئی کام ہے ہی نہیں، آئینہ دیکھا ہے تو دعا ہے، کپڑے بدلے ہیں تو دعا ہے، یہاں تک کہ بیوی سے ہم بستری کرنے لگے تو دعا ہے۔ کوئی عمل کوئی نہیں ہے کہ جس کے ساتھ دعا ہے۔ تو اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ حد کارول دل یار، کام آپ کا ہاتھ وہ کام کر رہا ہے اور دل جو ہے اللہ کے ساتھ ہے۔ اور مسنون دعاؤں کا فائدہ کیا ہوا کہ 2 رشتے قائم ہو گئے بیک وقت، ایک رشتہ اللہ کے ساتھ، آپ دعا تو اللہ سے کر رہے ہیں، ایک رشتہ حضور کے ساتھ کہ دعا مسنون ہے، آپ وہ الفاظ پڑھ رہے ہیں، اپنی زبان سے ادا کر رہے ہیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ جو دوام ذکر ہے یہ ہے در حقیقت نفاق کو دور رکھنے کا ذریعہ۔ یہ تو جب دل خالی ہوتا ہے ذکر سے تب آ کر شیطان پھونکے مارتا ہے، پھونکے مارتا ہے، اشتعال پیدا کرتا ہے نفس امارہ کے اندر، حیوانی خواہشات کو بھڑکاتا ہے، اور اسی کے نتیجے میں پھر آپ کو معلوم ہے کہ اپنے دینی فرائض کو ادا کرنے میں گریز ہوا، پھر اس میں جھوٹے بہانے ہوئے، پھر جھوٹی قسمیں ہوئیں، اور بالآخر عداوت پیدا ہو گئی مسلمانوں سے اور ان کے قائد سے۔ یہ طریقہ ہے رفتہ رفتہ اس نفاق کے بڑھنے۔ اصل بات کیا ہے؟ دل خالی، خانہ خالی نہ بیورابی گیرت، کہ جو خانہ خالی ہوتا ہے، گھر خالی ہو اس میں جن آ کر آباد ہو جاتے۔ اسی طریقے سے یہ جو خانہ خالی ہو جائے گا، اللہ کی یاد سے غافل ہوگا دل، اس کے اندر جو ہے شیطان اپنا ڈیرا لگائے گا۔ اب اس کے بعد اس سورہ مبارکہ میں یہ بڑا عجیب مقام ہے اس اعتبار سے قرآن کا۔ عجیب کے معنی کیا ہے؟ دل لبھانے والا، حسین،
یہاں اللہ کے تقوی کا جو مقام اور مرتبہ واضح کیا جا رہا ہے اللہ کی نگاہ میں، اگر واقعتاً حقیقی تقوی ہے، صحیح تقوی، قلب کا تقوی ہے، جیسے کہ حضور فرماتے تھے اپنے دست مبارک سے 3 مرتبہ آپ نے اشارہ کیا اپنے سیرہ مبارک کی طرف، التقوی ہا ہونا، التقوی ہا ہونا، تقوی یہاں ہوتا ہے، دل میں تقوی ہے تو تقوی ہے، باقی لباس و وضع قطع یہ ساری متقیوں کسی بنا لی اور اندر کا معاملہ نہیں ہے تو یہ بہروپ ہے، یہ تقوی نہیں، لیکن حقیقی تقوی ہو تو پھر اس کا کیا مقام ہے۔ اب دیکھیے پہلی بات آ رہی ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، جو شخص اللہ کا تقوی اختیار کرے گا اللہ اس کے لیے راستہ پیدا کر، جہاں بالکل نظر نہیں آئے گا کہ کوئی راستہ، اللہ راستہ پیدا کر، بالکل نظر نہیں آ رہا تھا موسیٰ کے ساتھیوں کو کہ اب کیسے بچیں گے، پیچھے لشکر آگے آگے سمندر، اللہ نے راستہ پیدا کیا۔ خود حضرت ابو بکر کا جو حال ہو گیا تھا کہ حضور اگر انہوں نے ذرا بھی دیکھ لیا نیچے اپنے قدموں کی طرف نگاہ ڈالی تو ہم نظر آ جائیں گے، آپ نے فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا، راستہ نکالتا۔ پھر حضور گئے طائف، لیکن وہاں سے خالی ہاتھ آئے، مدینے میں اللہ نے خود ہی کھڑکی کھول دی، 6 آدمی ایمان لے آئے، آپ گئے نہیں اور وہاں انقلاب بھی آ گیا۔ عزیز اس اعتبار سے اللہ مخرج پیدا کرتا، تم صحیح طریقے پر چلتے رہو، تقوی اختیار کرو، صحیح راستے پر جد و جہد کرو، یہ کام اللہ پر چھوڑو، کب اسے منظور ہے اس کا کامیاب ہو، جب ہوگا وہ راستہ ایسا کھولنے کا کہ تمہیں گمان بھی نہیں ہوگا، وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اسے رزق دے گا وہاں سے جہاں سے اسے گمان بھی نہیں ہوگا۔ اقامت دین کی جد و جہد ہو، غلبہ دین کی جد و جہد ہو، اپنے آپ کو ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی اس کا فیصلہ کرنا ہو تو سب سے بڑی رکاوٹ آتی کھائیں گے کیا، تو اللہ تو کہتا ہے راضی میں ہوں، ہے ایمان اور یقین اس پر، کر کے دیکھو تو صحیح، اس پر اعتماد تو کرو، لیکن یہ کہ اس پر اعتماد کرنا توکل بڑی مشکل، وہ تو جتنا ایمان ہوگا اتنا ہی اعتماد ہوگا، اور گہرا ایمان ہوگا گہرا اعتماد۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، یہ تو ابھی تقوی والے کی بات ہے کہ وہ وہاں سے رزق لے گا جہاں سے اسے ملے گا بھی نہیں، اور جس میں اللہ پر توکل کر لیا تو وہ اس کے لیے بہت کافی ہو جائے گا، توکل کر کے تو دیکھو حسبہ وہ اس کے لیے کافی۔ یہاں تک فرمایا ہے حدیث قدسی میں، حدیث میں من کان فی حاجت اخیہ کان اللہ فی حاجتہ، اگر کوئی مسلمان اپنے کسی بھائی کی ضرورت پوری کرنے میں لگ رہا ہے، اپنا وقت صرف کر رہا ہے، اللہ اس کی ضرورت پوری کرنے شروع کر، فکر ماں در کار ماں آزار ماں کار ساز ماں بے فکر کار ماں، یہ فارسی شاعری کے اندر یہ دینی حقائق، کار ساز ماں بے فکر کار ماں، میرا کار ساز میرے کاموں کی فکر کر رہا ہے، میں نے اپنے آپ کو اس کے کام کے لیے لگا دیا، وہ دنیا میں بھی ذرا سا بھی کوئی شریف انسان ہوگا آپ اس کے ہو جائیں وہ آپ کو چھوڑ دے گا، پھر شرافت ہو مروت ہو، آپ اللہ کے بن کر تو دیکھیے، پھر وہ کار ساز ہے، کار ساز ماں بے فکر کار ماں، فکر ماں در کار ماں آزار ماں، جب میں اپنے معاملات کی فکر خود کرتا ہوں، کوئی نہ کوئی ٹھوکر کھاتا ہوں، کوئی نہ کوئی غلطی کرتا ہوں، آزار اپنے سر کے اوپر پیدا کر لیتا ہوں، اپنے آپ کو حوالے کرو، اس کا نام ہے تفویض الامر الی اللہ، افوض امر الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد۔ کے بعد اس سورہ مبارکہ میں یہ بڑا عجیب مقام ہے، اس اعتبار سے قرآن کا عجیب کے معنی کیا ہے، دل لبھانے والا، حسین۔ یہاں اللہ کے تقوی کا جو مقام اور مرتبہ واضح کیا جا رہا ہے اللہ کی نگاہ میں، اگر واقعتاً حقیقی تقوی ہے، صحیح تقوی، قلب کا تقوی ہے، جیسے کہ حضور فرماتے تھے اپنے دست مبارک سے 3 مرتبہ آپ نے اشارہ کیا اپنے سیرہ مبارک کی طرف، التقوی ہا ہونا، التقوی ہا ہونا، تقوی یہاں ہوتا ہے، دل میں تقوی ہے تو تقوی ہے، باقی لباس و وضع قطع یہ ساری متقیوں کسی بنا لی اور اندر کا معاملہ نہیں ہے تو یہ بہروپ ہے، یہ تقوی نہیں، لیکن حقیقی تقوی ہو تو پھر اس کا کیا مقام ہے۔ اب دیکھیے پہلی بات آ رہی ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، جو شخص اللہ کا تقوی اختیار کرے گا اللہ اس کے لیے راستہ پیدا کر دے، جہاں بالکل نظر نہیں آئے گا کہ کوئی راستہ، اللہ راستہ پیدا کر، بالکل نظر نہیں آ رہا تھا موسیٰ کے ساتھیوں کو کہ اب کیسے بچیں گے، پیچھے لشکر آگے آگے سمندر، اللہ نے راستہ پیدا کیا۔ خود حضرت ابو بکر کا جو حال ہو گیا تھا کہ حضور اگر انہوں نے ذرا بھی دیکھ لیا نیچے اپنے قدموں کی طرف نگاہ ڈالی تو ہم نظر آ جائیں گے، آپ نے فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا، راستہ نکالتا ہے۔ پھر حضور گئے طائف، لیکن وہاں سے خالی ہاتھ آئے، مدینے میں اللہ نے خود ہی کھڑکی کھول دی، 6 آدمی ایمان لے آئے، آپ گئے نہیں اور وہاں انقلاب بھی آ گیا۔ عزیز اس اعتبار سے اللہ مخرج پیدا کرتا، تم صحیح طریقے پر چلتے رہو، تقوی اختیار کرو، صحیح راستے پر جد و جہد کرو، یہ کام اللہ پر چھوڑو، کب اسے منظور ہے اس کا کامیاب ہو، جب ہوگا وہ راستہ ایسا کھولنے کا کہ تمہیں گمان بھی نہیں ہوگا، وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اسے رزق دے گا وہاں سے جہاں سے اسے گمان بھی نہیں ہوگا۔ اقامت دین کی جد و جہد ہو، غلبہ دین کی جد و جہد ہو، اپنے آپ کو صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی اس کا فیصلہ کرنا ہو تو سب سے بڑی رکاوٹ آتی کھائیں گے کیا،
تو اللہ تو کہتا ہے راضی میں ہوں، ہے ایمان اور یقین اس پر، کر کے دیکھو تو صحیح، اس پر اعتماد تو کرے، لیکن یہ کہ اس پر اعتماد کرنا توکل بڑی مشکل، وہ تو جتنا ایمان ہوگا اتنا اعتماد ہوگا، اور گہرا ایمان ہوگا گہرا اعتماد۔ ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوکل على الله فهو حسبه۔ یہ تو ابھی تقوی والے کی بات ہے کہ وہ وہاں سے رزق دے گا جہاں سے اسے ملے گا بھی نہیں، اور جس میں اللہ پر توکل کر لیا تو وہ اس کے لیے بہت کافی ہو جائے، توکل کر کے تو دے حاصل ضرور اس کے لیے کافی۔ یہاں تک فرمایا ہے حدیث قدسی میں، حدیث میں من کان فی حاجت اخیہ کان اللہ فی حاجتہ، اگر کوئی مسلمان اپنے کسی بھائی کی ضرورت پوری کرنے میں لگ رہا ہے، اپنا وقت صرف کر رہا ہے، اللہ اس کی ضرورت پوری کرنی شروع کر۔ فکر ماں در کار ماں ہزار ماں، کار ساز ماں میں فکر کار ماں، یہ فارسی شاعری کے اندر یہ دینی حقائق ہے۔ کار ساز ماں میں فکر کار ماں، میرا کار ساز میرے کاموں کی فکر کر رہا ہے، میں نے اپنے آپ کو اس کے کام کے لیے لگا دیا۔ وہ دنیا میں بھی ذرا سا بھی کوئی شریف انسان ہوگا، آپ اس کے ہو جائیں وہ آپ کو چھوڑ دے گا، پھر کہیں شرافت ہو مروت ہو، آپ اللہ کے بن کر تو دیکھیے، پھر وہ کار ساز ہے۔ کار ساز ماں بے فکر کار ماں، فکر ماں در کار ماں آزار ماں، جب میں اپنے معاملات کی فکر خود کرتا ہوں، کوئی نہ کوئی ٹھوکر کھاتا ہوں، کوئی نہ کوئی غلطی کرتا ہوں، آزار اپنے سر کے اوپر پیدا کر لیتا ہوں، اپنے آپ کو حوالے کرو۔ اس کا نام ہے تفویض الامر الی اللہ، افوض امر الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد۔